سورۃ الکہف قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اسے الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصحاب الرقیم، اصحاب الکہف والرقیم، کہ وہ جماعت جس نے توحید کا نظریہ اختیار کیا اور اپنے وقت کے ان ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، اپنے گھر بار کو خیر آباد کہا، خاندانوں کو چھوڑا اور چھوڑ کر وہ باہر نکلے، اور باہر نکل کر ایک غار میں، کھو میں، وہاں آ کر انہوں نے بسیرا کیا، اور تقریباً 309 سال تک وہ وہاں سوئے رہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے انہیں دوبارہ 309 سال کے بعد کھڑا کیا، اور وہ اپنی وہ پرانے سکے لے کر جب مارکیٹ میں آئے تو چونکہ یہ ایک اہم بات تھی، اور اس دور میں، اس پچھلے سارے دور میں ان لوگوں کی زبان پر یہ بات موجود تھی، اور وہ حیران تھے کہ وہ جو تھوڑے سے نوجوان تھے، قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ ایک جوانوں کی جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئی، وزدناہم ہدی، ہم نے انہیں ہدایت میں ان کا اضافہ کر دیا، ہدایت انہیں زیادہ عطا کر دی۔ تو جب انسان تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ کر کے کردار ادا کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ مبارک سورت حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس کا اول پڑھ لے گا، یعنی پہلی 10 آیتیں، ایک روایت میں جو آخری 10 آیتیں پڑھ لے، عصم من الدجال، وہ دجالی فتنے سے محفوظ ہوگا، معمون کیا جائے گا۔ اور دجالی فتنہ کیا ہے؟ دجل یعنی جھوٹ کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ وہ بھی سچ لگنے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساری انبیاء کی جماعت نے اپنے اپنے دور میں دجال کے حوالے سے گفتگو فرمائی، تو قرآن حکیم یہ اس دجالی فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور قرآن حکیم میں سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن اس کی تلاوت کر لے گا، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دے گا جو پورا ہفتہ اس کے ساتھ رہے گا۔ انسان کو ہر وقت نور کی، لائٹ کی، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پڑھنے والے سے لے کر بیت اللہ تک جگہ نورانی ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس پڑھنے والے سے لے کر آسمانوں تک نور پھیل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے کہ اتنا نورانی ماحول کسی انسان کو، کسی فرد کو میسر آ جائے۔ جتنی روشنی زیادہ ہو اتنا اس روشنی میں کام کرنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، میل ملاقات کرنا آسان ہوتا ہے۔ جتنا اندھیرا ہوتا جائے اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ پھر قرآن حکیم نے سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کا شکر کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں۔ تو شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا، یہ ہے اصل چیز، کہ انسان اس کی زبان پر اللہ کا شکر ہر وقت رہے۔ قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام اور مختلف عنوانات سے اس چیز کو پیش بھی کیا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ریاضت اور اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ترس آتا تھا۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں تورمت قدما، پاؤں پھول جاتے، پھٹ جاتے،
تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی تو مغفرت ہو چکی، بخش آئے ہیں، تو پھر اتنی اپنے آپ کو اللہ کی حضور میں تکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں چاہتا ہوں کہ میں شکر گزار بندوں میں شمار کیا جاؤں۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے سمجھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے شکر گزار بندے کون سے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے اب قرآن حکیم نے اس مبارک صورت میں مختلف واقعات کو پیش کیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ کہ اللہ تعالیٰ نے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ دو آدمیوں کا تذکرہ کیا، ایک کے پاس ایمان کی دولت ہے، ایک کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن ناشکر ہے۔ تو قرآن حکیم اس واقعے کو پیش کر کے انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، چیزیں ہیں، باغات ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، نہ اولاد ہے، نہ باغات ہے، نہ پیسہ ہے، خالی ہو گیا۔ تو انسان کو شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے، نہ شکرانی بننا چاہیے۔ پھر قرآن حکیم نے سورہ مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملتے ہیں اور سفر شروع ہوتا ہے۔ تو سفر میں بات چیت طے ہوتی ہے کہ جو بھی میں کروں گا آپ نے کوشچن نہیں کرنا، کہ یہ کوشچن مارک نہیں ہے، یہ کیوں کیا ہے۔ شریعت میں سوال کرنے کی اجازت بھی موجود ہے، اور کسی جگہ یہ بھی ہے کہ نہیں پوچھنا، صرف سنتے جاؤ، بعد میں بات سمجھ جائے گی آپ کو۔ یہاں بھی یہی تھا، انہوں نے کہا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ اب جب وہ سفر شروع ہوا، کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر نے کشتی کو پھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ یہ تو آپ نے عجیب کام کر دیا ہے، انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے اور آپ نے ان کی کشتی برباد کر دی۔ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب انہوں نے معذرت کی کہ اس دفعہ معاف کر دو، بھول ہوگی۔ آگے گئے، انہوں نے ایک بچہ چل پھر رہا تھا، کھیل رہا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے سامنے کوئی کسی کو مار دے، وہ چپ ہو جائیں تو ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی عجیب کام کر دیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں نے پوچھا تو پھر میرا اور آپ کا راستہ جدا ہے۔ اب ایک گاؤں میں گئے، بھوک لگی تھی، ان سے کہا کھانا دے، انہوں نے کہا جو کوئی کھانا نہیں۔ وہاں دیوار گر رہی تھی، دونوں نبیوں نے مل کر اس کو کھڑا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب چونکہ ہم نے مزدوری کی ہے تو مزدوری کا بدلہ تو بنتا ہے نا شرعی طور پر، تو آپ ان سے مزدوری لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا لیتے۔ تو انہوں نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان فراق، جدائی کا ذریعہ بن گیا ہے، اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے۔ وہ جو کشتی میں نے خراب کی تھی اس لیے کہ اچھی کشتیاں بادشاہ لے لیتا تھا، خراب کشتیاں چھوڑ دیتا تھا۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا، ہم نے ان پر احسان کر دیا، واپس جا کے کشتی کو 2-3 میخیں لگائیں گے، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جو بچہ ہے یہ تقدیر میں اس میں لکھا تھا کہ یہ بڑا ہو کر بہت سارے انسانوں کے قتل کا اور ان کے کفر کا ذریعہ بنے گا، اس لیے ہم نے اس کو مار دیا۔ اللہ ان کو ایک اور اولاد دے گا جو ان کے لیے خیر کا سبب بنے گی۔ تو اولاد بڑھاپے میں کام آئے تو پھر خیر ہوتی ہے، کام نہ آئے تو پھر شر بن جاتی ہے۔ اور یہ جو بستی میں ہم آئے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں پوچھا، اور ہم نے یہ جو دیوار کھڑی کی ہے یہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ کان ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ نیک تھے، اللہ نے ان کے سونے کی، ان کے خزانے کی حفاظت کرنی تھی، ہمیں بھیج دیا۔ تو یہ ہے تعبیر جو تمہارے سامنے ہم نے رکھنی ہے۔ پھر قرآن حکیم نے ایک واقعہ یہاں بادشاہ کا بھی بیان کیا جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے، عادل بادشاہ، دنیا کے مشرق و مغرب میں حکومت کرنے والا، جس کے اندر شکر گزاری ہے، عدل ہے، انصاف ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق کی رعایت ہے، اور اس کی محنت سے وہ یاجوج اور ماجوج جو انسانی سوسائٹی کو تباہ کرنے والے تھے، وہ اس نے ان کو جانا ایک جگہ پر کھڑا کر کے ان کو بند کر دیا کہ اب یہ یہاں سے باہر نہیں آ سکتے۔ ایک وقت آئے گا وہ اوپر سے پھسلتے ہوئے نیچے آئیں گے اور ساری مخلوق کو تباہ کر دیں گے۔ تو یہ سورہ مبارکہ
ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد درست کریں، صحیح عمل پر بنیاد رکھیں۔ اس لیے قرآن نے یہاں اس کے اختتام پہ یہ بات سمجھائی ہے کہ کیا ہم آپ کو وہ لوگ نہ بتائیں اخسرین اعمالا، جو خسارے میں ہیں اعمال کے اعتبار سے، سب سے زیادہ خسارے والے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی کوشش کو گم کر دیا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کر غلط رہے ہیں اور سمجھ اس کو اچھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق سمجھنے کی اور اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ کہ بعض دفعہ انسان باطل کو جو ہے نا باطل سمجھتا ہے اور اس سے بچ نہیں سکتا، پھر بھی باطل کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اسی کو تو زجل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔